قرآن مجید میں صرف ایک جگہ پہ بدعت کا لفظ آیا ہے، صرف ایک جگہ پہ، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 27 عیسائیوں کا اللہ نے ذکر کیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها یہ لفظ ہے، ایک دفعہ ہے قرآن مجید میں۔ عیسائیوں نے اپنے دین میں ایک بدعت شروع کی، رہبانیت۔ اللہ کہتے ہیں ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پر یہ چیز نہیں لکھی تھی، یعنی ہم نے ان سے مطالبہ نہیں کیا، ہم نے ان کے مذہب میں، ان کے دین میں یہ چیز نہیں رکھی، انہوں نے خود اس کو شروع کیا۔ اور رہبانیت کیا ہے؟ خانقاہی نظام، کہ عہد کر لیا کہ شادی نہیں کرنی، بس یہ ہے کہ ساری عمر عبادت میں گزارنی ہے اور صرف عبادت پہ فوکس رکھنا ہے۔ اچھا شروع تو کر لیا اور باقاعدہ اس کو دین کا حصہ بنایا، عقیدے کا، مذہب کا حصہ بنا لیا، تو شروع کر لیا تو قرآن کہتا ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، شروع کر بیٹھے لیکن یہ ہے کہ اس کی پاسداری انہوں نے نہ کی، انہوں نے اس کی پاسداری کوئی نہ کی۔ ہوتا ہی ظاہر انسان ہے، اور یہ ہے کہ خانقاہوں میں راہب مرد بھی ہوتے تھے، راہب عورتیں بھی ہوتی تھی، اور پھر یہ ہے کہ ہسٹری آف کرسچن موناسٹزم میں لکھا ہوا ہے، عیسائیوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا بھی دن دیکھنے کو ملا کہ معصوم بچے مرے ہوئے ہمیں ملتے تھے، اور یہ ہے کہ قبریں معصوم بچوں کی بنی ہوتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کام ایسا شروع کر لیتے ہیں جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو آئے گا، اس لیے اس کی مذمت کی گئی، اس لیے اس کو کنڈیم کیا گیا۔ اور قرآن میں کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دین کے فتوے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ دین کا حصہ ہیں، پھر کہتے ہیں یہ مذہب کا حصہ ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ثواب ہے، پھر کہتے ہیں یہ نیکی ہے۔ کیوں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اپنے پیٹ پال سکیں، تاکہ جو ہے وہ اپنا مال اکٹھا کر سکیں، تاکہ لوگوں کی تجوریاں خالی کر سکیں۔ اللہ کہتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ہلاکت ہے ان کے ان فتووں پر جو یہ لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان کی ایسی کمائیوں پر جو ان فتووں سے کماتے ہیں۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے، مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں جی جائز ہے، حلال ہے، اور پورا پاکستان جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے جی مفتی صاحب فتویٰ دے دیا ہے، اب یہ حلال اور جائز ہو گیا ہمارے لیے۔ سر یہ قرآن کی آیات پڑھیے، یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کس کو کھڑا کر رہے؟ جب اللہ ایک چیز کو واضح طور پہ حرام کر رہا ہے تو کون ہوتا ہے، کس کی مجال ہے کہ اس کو حلال کر سکے، اس کو جائز کر سکے، کس کی جرت ہے؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ آپ حرام کر رہے ہیں ایک چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے تو پھر اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی اختیار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ جو چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی بدعات سے بچائے، ایسی چیزوں سے بچائے کہ جن کا نہ دین میں حصہ، نہ شریعت میں حصہ،